بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت چرچا ہے قاسم عبد الکریم کا، جس نے بہت سارے خواب دیکھے ہیں اور تسلسل سے وہ بہت سارے خواب دیکھ رہے ہیں، اور گزشتہ 30-40 سال کا اسپین آف ٹائم ہے جس میں وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس خواب میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کے مطابق دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی انہیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے ان خوابوں کو سیریس لینا شروع کر دیا ہے، اور ان میں سے ایک نوجوان اویس نصیر ہیں، اور وہ ان خوابوں کے نتیجے میں اس حقیقت تک پہنچ رہے ہیں کہ یہ مہدی ہیں، اور ان پر یقین کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ بلکہ اب تو وہ شد و مت سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مہلت کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اب لائن ڈرا ہو گئی ہے، جس نے آنا ہے وہ آ جائے، ورنہ پھر وہ عذاب کے لیے تیار ہو جائے، اور پھر شدید ترین عذاب کا اسے سامنا کرنے پڑے گا۔ اور پھر بہت ساری اور باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں سیاسی رہنما وہ جیسے ہی پاکستان میں آئے گا، اللہ کا عذاب کا کوڑا آ جائے گا، اور فلاں قتل ہو جائے گا، اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اس مختصر سے ویلاگ میں خوابوں کے متعلق بھی آپ سے بات کروں گا، اور مہدی کے متعلق بھی جو کچھ معلومات ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اور نوجوان نسل تک بہرحال اپنا نقطہ نظر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں بتا چکا ہوں کہ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی خواب دیکھ سکتا ہے، اور نفسیات کے جو طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ خوابوں کا یہ فینومینن یہ ایک بڑا کمپلیکس اور پیچیدہ فینومینن ہے، اور انسان بہت کچھ جو زندگی میں سوچتا ہے، آبزرو کرتا ہے، وہ خواب بھی دیکھتا ہے۔ لیکن جہاں تک شریعت کی بات ہے تو بطور اصول یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت میں خواب کی وجہ سے کوئی شرعی اصول نہ اخذ کیا جا سکتا ہے، شریعت کے کسی حکم کو نافذ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور شریعت کے کسی حکم کو باطل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی خواب کے نتیجے میں شریعت میں کوئی کمی بھی نہیں کی جا سکتی، اور شریعت میں کوئی اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا میں بطور مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے ہیں، اور وہ اسے حکم دیتے ہیں، میں فرض کر رہا ہوں، فرضی بات کر رہا ہوں، اور وہ اسے حکم دیتے ہیں کہ اب 5 کے بجائے 6 نمازیں پڑھا کرو، تو یہ حکم اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ اسے تسلیم کرے، اس لیے کہ نمازیں 5 ہی ہیں۔ اب یہ کسی خواب کے نتیجے میں 6 نہیں ہو سکتی، کسی خواب کے نتیجے میں یہ 4 نہیں ہو سکتی، 3 نہیں ہو سکتی۔ لہذا پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت میں خواب کی وجہ سے کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور شریعت میں کسی خواب کے نتیجے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اور کسی خواب کے نتیجے میں کوئی بات ماننا لازم بھی نہیں ہے، اور خواب کے نتیجے میں کوئی بات جھٹلانا یہ لازم نہیں ہے۔ یہ بات بالکل اصولی طور پر متفق ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے انہی کو دیکھا، یہ روایت بیان کر کے لوگ پھر اپنے خواب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گویا سچ خواب دیکھا ہے۔ یہ دراصل اس حدیث کو صحیح نہ سمجھنا ہے، یہ اس حدیث کا غلط فہم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ صحبت گزاری تھی۔ ان کے لیے یہ تھا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں تو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ لیکن جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام زندگی میں کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، ان کے بارے میں یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی شخص آتا جس نے، جو صحابی نہیں تھے، نہ ہوتا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام حالات میں نہ دیکھا ہوتا، اور وہ یہ کہتا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، تو آپ پوری تفتیش فرمایا کرتے تھے۔ آپ اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ جس کو دیکھا ہے اس کی شکل و صورت کیسی تھی، اس کے لباس کیسا تھا، اس کی گفتگو کیسی تھی۔ اگر وہ بتاتا اور وہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے مطابق اور آپ کے حلیہ مبارک کے مطابق ہوتی
تو تصدیق کرتے ورنہ فرماتے جاؤ تم نے کسی اور کو دیکھا ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور معبر، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے تابعی علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ، وہ اس حدیث کا کی تشریح کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے انہی کو دیکھا، تو وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ كذلك لمن رآه في صورته، یہ اس کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صورت میں دیکھے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے میں آ جائے، لیکن شیطان کسی اور کے حلیے میں آ کر دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، یا ضروری نہیں شیطان ہو، انسان جن چیزوں کو سوچتا ہے، انسان جن چیزوں کے بارے میں پڑھتا ہے، جن کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ تمثیلی شکل میں انسان کو خواب میں نظر آ جاتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ حقیقت پر مبنی ہوں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں۔ لہٰذا اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو واقعی انہیں دیکھا ہے۔ یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی خواب میں دیکھ لے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ انسان کا اپنا ایک نجی اور ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اس کا کسی دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ خواب پرائیویٹ ہوتے ہیں، ان کا کسی دوسرے پر حکم کے لحاظ سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مہدی کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ حدیث میں مہدی کے آنے کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، تو یہ بھی ذرا آج اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ مہدی کے متعلق جتنی بھی احادیث آئی ہیں، روایات میں جتنی بھی روایات آئی ہیں، ان پر محدثین نے اور فن حدیث کے ماہرین نے شروع سے بہت زیادہ سخت تنقید کی ہے، اور ان میں سے تو ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سرے سے ان روایات کے نتیجے میں مہدی کے آنے کا انکار کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری حدیثیں وضعی ہیں، ان کو بنایا گیا ہے، گھڑا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حدیث کے اکثر روات یعنی ان کے بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے مختلف جو ادوار تھے، بنو امیہ کا دور تھا، بنی فاطمہ کا جو ہے، اور پھر بنو عباس کا دور ہے، تو ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں ان سے سیاسی فائدے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا بنو عباس کا جو خلیفہ تھا مہدی، اس کے بارے میں باقاعدہ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ انہی روایات کی بنیاد پر کیا گیا، یا مثلا انہی حدیثوں میں جو آتا ہے کہ رایۃ السوداء، یعنی اس کے ساتھ کالے جھنڈے والے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ بنو عباس کی علامت اور شعار وہ کالا جھنڈا تھا، اور یہ ان پر منطبق کیا گیا۔ لہٰذا ان روایات کی بنیاد پر اور ان میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ان کی بنیاد پر یہ کہنا کہ کوئی ایسی شخصیت آئے گی، یہ کوئی بہت زیادہ قابل اعتماد بات نہیں ہے جس پر یقین کیا جا سکے۔ پھر جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں مہدی کے حوالے سے مختلف حدیثوں میں، تو صاف واضح نظر آتا ہے کہ ان میں سے بہت سارا حصہ وہ وضعی ہے، وہ گھڑا گیا ہے، اور وہ اپنے اپنے دور میں کسی شخصیت پر چسپاں کرنے کے لیے ایسی چیزیں بنائی گئی ہیں۔ لہٰذا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی، اور یہ دل کو لگتی ہے کہ بطور مہدی کے آنے کا اگر انکار نہ بھی کیا جائے کہ حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے اور تسلسل سے موجود ہے، لیکن وہ جو اس کی تفصیلات آئی ہیں وہ تو کسی بھی طور پر ماننے کے قابل نہیں ہے۔ لہٰذا ہم ایک پیشن گوئی کے طور پر تو اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ تفصیلات بہرحال ان میں آپس میں تعارض اور تضاد بھی بہت زیادہ موجود ہے، لہٰذا وہ قابل اعتنا نہیں ہے۔ پھر لفظ سے مہدی پر غور کریں۔ مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ، یعنی ہادی نہیں کہا گیا کہ جس کے نتیجے میں ہدایت ملے۔ تو یہ جو مہدی ہوگا اگر ہوا اور وہ آیا جس دور میں بھی آیا، ہو سکتا ہے وہ ایک نہ ہو، کئی مہدی ہوں اور مختلف اوقات میں آئیں، یا جو آئے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں اور میرا ساتھ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ یعنی یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین میں مہدی کے نام سے کوئی منصب نہیں ہے، جس طرح نبوت ایک منصب ہے اور نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ مہدی کوئی منصب نہیں ہے،
اگر یہ منصب ہوتا تو پھر اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خود قرآن پاک بالکل واضح انداز میں ہمارے سامنے رہنمائی پیش کر دیتا، لیکن قرآن پاک تو سرے سے خالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی واضح ہدایات اس حوالے سے موجود نہیں ہے، لہٰذا مہدی منصب نہیں ہے، مہدی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، مہدی پر ایمان لائے بغیر بھی کوئی شخص مسلمان رہ سکتا ہے، لہٰذا منصب نہیں ہے، بلکہ ایک ہدایت یافتہ شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دین کو فروغ دے گا اور دین کو غلبہ عطا کرے گا، اور مسلمانوں کو اس کے ساتھ دینا چاہیے، لیکن یہ منصب نہیں ہے۔ لہٰذا یہ الٹیمیٹم دینا کہ فلاں مہدی ہے اور فلاں کو مان لو، نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، یہ تو نبوت اور رسالت کے عقیدے پر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ لہٰذا ہم دعوت کے انداز میں ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ خواب بے شک دیکھیں، خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کو ایک لائن ڈرا کر کے لوگوں کو ایک کنفیوژن میں مبتلا کرنا کہ ایمان لے آؤ ورنہ عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، یہ نبوت اور رسالت کے عقیدے کو چیلنج کرنے والی بات ہے، یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد کو چھیڑنے والی بات ہے، اور اس طرح کی بات کی کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے، اور اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اس پر بیٹھیں اور اس حوالے سے ایک واضح موقف لے کر آئیں۔